رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وإمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم ومغرس الفخار المؤرق وفرع العلاء المثمر المورق أبي القاسم المحمد وعلى آله مصابيح الظلم وعصم الأمم ومنار الدين الواضحة ومثاقيل الفضل الراجحة، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والقرآن المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صلوات محمد وآل محمد۔ میں سب سے پہلے سلسلہ عصمت کے چوتھے معصوم اور سلسلہ امامت کے دوسرے امام کی تاریخ شہادت کی مناسبت سے حضرت بقیت اللہ العظم روحی وارواہ العالمین لہ الفدا، اور اس کے بعد تمام شیعان حیدر کرار، اور اس کے بعد حاضرین مجلس کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ قرآن عظیم کی بڑی عظیم آئے وافی ہدایہ کو آج کی اس مجلس زادہ کے لیے گفتگو کا عنوان اور سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ قرآن عظیم کی یہ انتہائی عظیم آیت ہے جس میں خالق کائنات نور کی بھی حقیقت کو بیان کر رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کتاب کی حقیقت کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ اگر آیت کے انداز کے اوپر غور کیا جائے تو آیت کے انداز سے معلوم ہوتا ہے ابتدا ہی سے دو کے آنے کا اعلان کیا گیا ہے، ایک کے آنے کا اعلان نہیں کیا گیا۔ تمہاری ہدایت کے لیے نور بھی آیا اور کتاب مبین بھی آئی۔ یہ نہ عربی زبان کا کوئی مقولہ ہے اور نہ کسی انسان کی زبان کا نکلا ہوا کوئی جملہ ہے، بلکہ قرآن عظیم کا آفاقی اعلان، اے کائنات انسانیت کے رہنے والوں، تمہاری ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے نور بھی آیا اور کتاب مبین بھی آئی۔ نہ ایک لمحے کے لیے نور کتاب سے جدا ہو سکتا ہے اور نہ کتاب ایک لمحے کے لیے نور سے جدا ہو سکتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ لیکن اگر آیت کی ساخت کے اوپر غور کیا جائے تو اللہ نے آیت کے لفظوں کے درمیان ایک حرف رکھا ہے۔ اگر قدرت آیت کے لفظوں کے درمیان کوئی حرف رکھتی ہے تو یقیناً اس حرف کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے، کوئی نہ کوئی ماہیت ہے اور کوئی نہ کوئی عظمت ہے۔
آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ نے نور اور کتاب کے درمیان ایک حرف واو کو رکھا ہے۔ آئیے دیکھا جائے اس واو کی عظمت کیا ہے، اس واو کی حقیقت کیا ہے، اور کون سا ایسا پیغام ہے جو واو کے تذکرے کے بغیر پہنچانا ممکن نہیں تھا، اور جس تذکرے کو پہنچانے کے لیے واو کا تذکرہ ضروری ہے۔ عزیزو، واو دو جملوں کے درمیان رابطہ پیدا کرنے کے لیے آتا ہے عربی زبان میں، جسے ہم اپنی اردو زبان میں اور کے ذریعے تعبیر کرتے ہیں۔ تو چاہے واو ہو یا اور ہو یا آپ کی زبان میں اینڈ، یہ دو جملوں کے درمیان رابطہ پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ نور اور کتاب کے درمیان رابطہ پیدا کیا گیا ہے حرف واو کے ذریعے۔ میں مثال پیش کرتا ہوں، اگر میں آپ کے سامنے ایک جملہ کہوں کل آپ اور آپ میرے پاس آئیے گا، تو میں نے دو آپ کے درمیان ایک لفظ اور کو رکھا ہے۔ یہ اور بتلا رہا ہے کہ اور کے پہلے جو لفظ آپ تھا اس کی ذات اور ہے، اور کے بعد جو لفظ آپ ہے اس کی ذات اور ہے۔ یعنی واو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ واو کے پہلے جس ذات کا تذکرہ کیا گیا تھا اس ذات کی حقیقت اور ہے، واو کے بعد جس چیز کا تذکرہ کیا گیا تھا اس کی حقیقت اور ہے۔ تو میں نے کہا کل آپ اور آپ میرے پاس آئیے گا، اتفاق سے ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا میں تنہا آ گیا، آپ کے کلام کو منزل مقام تک پہنچانے کے لیے تنہا میں آ گیا ہوں، لہذا میں کافی ہوں۔ لیکن نہیں عزیزو، جب بلانے والے نے ایک کے وجود کو کافی تسلیم نہیں کیا تھا تو آپ کو یہ کہاں سے حق پہنچ رہا ہے کہ آپ ایک کے وجود کو کافی تصور کر لیں؟ تو معلوم ہوا اور کے پہلے جو آپ ہے اس کی حقیقت اور ہے، اور کے بعد جو آپ ہے اس کی حقیقت اور ہے۔ اسی پیغام کو بیان کرنے کے لیے قدرت نے اس آیت میں دو لفظوں کے درمیان واو کو رکھا ہے، تاکہ دنیا کو اس بات کا علم ہو جائے کتاب کی حقیقت اور ہے، نور کی حقیقت اور ہے۔ کتاب کا نام نور نہیں ہے، نور کا نام کتاب نہیں ہے، بلکہ نور سے مراد اور ذوات مقدسہ ہیں، کتاب کی حقیقت اور ہے۔ اچھا، جب اور کا استعمال کیا جاتا ہے دو جملوں کے درمیان تو کوئی ضروری نہیں کہ جس جملے کا تذکرہ پہلے کیا گیا اس کے اوپر عمل پہلے ہو، جس جملے کا تذکرہ بعد میں کیا گیا ہے اس کے اوپر عمل بعد میں ہو۔ نہیں، چاہے آپ پہلے والا بعد میں آ جائے یا بعد والا پہلے آ جائے، بات مکمل ہو جاتی ہے۔ مگر کیا کیجئے گا، اللہ نے اس آیت کے درمیان جو ترتیب رکھی ہے وہ بالکل حقیقت واقعہ کے مطابق ہے۔ قرآن یہی تو کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہاری ہدایت کے لیے پہلے نور آیا اس کے بعد کتاب آئی ہے۔ اگر وہ نور نہ آتا تو کتاب بھی نہ آتی، جب وہ نور آ چکا تب کتاب مبین آئی۔ اس کا مطلب ہے حکمت الہیہ میں نور بغیر کتاب کے رہ سکتا ہے، کتاب بغیر نور کے نہیں رہ سکتی۔ نور محتاج کتاب نہیں ہوتا، کتاب محتاج نور ہوا کرتی ہے۔ اس وقت روشنی موجود ہے، نور موجود ہے، ہم اور آپ اس وقت اس نور سے دوسرا فائدہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کے ذہن کے اندر مطالعے کا جذبہ بیدار ہوا، آپ نے الماری سے کتاب نکالی، ابھی کتاب کو پڑھنا ہی چاہتے تھے کہ نور رخصت ہو گیا، روشنی چلی گئی۔ میں کہوں گا آپ کو مطالعے کا جذبہ تھا، آپ نے کتاب کھولی تھی، اب آپ کتاب کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ آپ کتاب کو پڑھتے کیوں نہیں؟ کہا تمہیں معلوم نہیں کتاب اندھیرے میں نہیں پڑھی جا سکتی،
کتاب ظلمتوں کے درمیان نہیں پڑھی جا سکتی. کیا مطلب؟ جب تک یہ نور تھا اس وقت تک کتاب کام کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی یہ نور چلا گیا کتاب نے کام کرنا بند کر دیا. اب یہیں پہ ایک بات اور عرض کرتا چلوں، یہ دنیا کی جتنی روشنیاں ہیں یہ سب کے سب ناقص روشنیاں ہیں. دنیا کی جتنی کتابیں ہیں یہ سب کے سب ناقص کتابیں ہیں. تو مجھے کہنے دیجئے، جب کائنات کی ناقص کتاب ناقص نور کے بغیر نہیں پڑھی جا سکتی تو قرآن جیسی عظیم کتاب نور الہی کے بغیر کیسے پڑھی جا سکتی ہے؟ اچھا، آپ کا یہ دعویٰ ہے ہماری ہدایت کے لیے تنہا کتاب کافی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں آپ کا یہ دعویٰ تسلیم ہے کہ آپ کی ہدایت کے لیے فقط قرآن ہے، آپ کو نور کی ضرورت نہیں. تو اگر آپ کو نور کی ضرورت نہیں، آپ کے لیے فقط قرآن کافی ہے، تو آپ ہمیں قرآن سے 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھا دیجئے. 2 رکعت سب سے مختصر نماز ہے، آپ قرآن سے پڑھ کے دکھا دیجئے. یاد رکھیے گا، مسائل کی بڑی سے بڑی کتاب، بلکہ یوں کہوں مسائل کی چھوٹی سے چھوٹی کتاب، اس میں نماز کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، نماز کی ترکیب بیان کی گئی ہے. لیکن قرآن جیسی عظیم کتاب جس سے بلند کائنات میں کوئی کتاب نہیں، اس میں حکم نماز تو بیشتر مقامات کے اوپر بیان کیا گیا ہے. لیکن نماز کیسے پڑھی جائے، نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کی کیفیت کیا ہے، نماز کا انداز کیا ہے، نماز کا سلیقہ کیا ہے، نماز کے شرائط کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کے جزئیات کیا ہیں، قرآن حکم نماز کو بیان کرتا ہے، طریقہ نماز کو نہیں بیان کرتا. اچھا، قرآن طریقہ نماز کو بیان نہیں کرتا، اور میں آپ کے سامنے کچھ آیتیں پیش کرتا ہوں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن طریقہ نماز کا تذکرہ کرتا ہے یا طریقہ نماز کا تذکرہ نہیں کرتا. میں نے قلم اٹھایا، کاغذ اٹھایا، سلسلہ تلاوت آیات الہیہ آگے بڑھا. ایک آیت پہ جا کے میری نظر ٹھہر گئی. آیت کیا تھی؟ ربک فکبر، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں تکبیر کہو. میں نے فوراً کاغذ پہ نوٹ کر لیا، تکبیرۃ الاحرام نماز کا جز ہے. پھر سلسلہ تلاوت آیات الہیہ آگے بڑھا. ایک آیت کے اوپر جا کے میری نظر ٹھہر گئی. آیت کیا تھی؟ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. میں نے نوٹ کر لیا رکوع نماز کا جز ہے. پھر تلاوت کا سلسلہ آگے بڑھا. ایک آیت نے بڑھ کے میری رہنمائی کی. آیت کیا تھی؟ وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ، اپنے لباس کو پاک و پاکیزہ کرو. اور میں نے فوراً نوٹ کر لیا کہ نماز کے لیے لباس کا پاک ہونا ضروری ہے. پھر تلاوت کا سلسلہ آگے بڑھا. ایک آیت کے اوپر پھر جا کے میری نظر ٹھہر گئی. وَتَقَلُّبَكَ مَعَ السَّاجِدِينَ، سجدے کا تذکرہ ہوا، سجدہ کرنے والوں کا ذکر ہوا. اور میں نے فوراً نوٹ کر لیا کہ سجدہ نماز کا جز ہے. اچھا جی، آپ نے الگ الگ قرآن سے آیتیں پیش کی ہیں، رکوع کے حوالے سے، سجدے کے حوالے سے، تکبیر کے حوالے سے، تطہیر لباس کے حوالے سے. جی آپ کو کس نے بتایا کہ یہ تکبیرۃ الاحرام نماز کا جز ہے؟ جی آپ کو کس نے بتایا یہ رکوع نماز کا جز ہے؟ جی آپ کو کس نے بتایا یہ سجدہ نماز کا جز ہے؟ جی آپ کو کہاں سے علم ہوا کہ تطہیر لباس نماز کے لیے ضروری ہے؟ اچھا، اگر آپ کو کہیں سے معلوم بھی ہو گیا تو ممکن ہے معلوم ہو گیا ہو، ممکن ہے رکوع تنہا بندگی ہوتا، سجدہ تنہا عبادت ہوتا، قیام تنہا ذکر الہی ہوتا، سجدہ تنہا بندگی ہوتا. اچھا، یہ تو الگ الگ اجزاء ہیں. رکوع کا الگ تذکرہ ہے قرآن میں، سجدے کا الگ تذکرہ ہے، تکبیر کا الگ تذکرہ ہے. یہ الگ الگ حصے ہیں جو پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں. یہ الگ الگ ٹکڑے ہیں. ان ٹکڑوں کے درمیان جوڑ کیسے لگایا جائے گا اور نماز کی تصویر کیسے بنائی جائے گی؟ میں مثال پیش کروں. اگر ایک انسان مسجد میں آتا ہے، وضو کیا، سجادہ بندگی کے اوپر آیا، اور آتے ہی اس نے فوراً تکبیرۃ الاحرام بلند کی، تکبیر عمل میں آ گیا، فوراً اس نے سجدہ کر لیا،
قرآن کہہ رہا سجدہ کرو، اس نے سجدہ بھی کر لیا، سجدے سے اٹھا اور اس نے رکوع کیا، قرآن کہہ رہا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یہ رکوع بھی کر چکا۔ رکوع سے جیسے ہی فارغ ہوا اس کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے لباس کو پاک نہیں کیا تھا، رکوع توڑ کے باہر گیا اور لباس کو پاک کر کے پھر آیا نماز پڑھنے لگا۔ قرآن کہہ رہا ہے نماز کو پاک، لباس کو پاک کرو نماز کے لیے، اس نے لباس کو پاک بھی کر لیا، اس نے تکبیر بھی کہی، اس نے رکوع بھی کہا، اس نے رکوع بھی کیا، اس نے سجدہ بھی کیا، اس نے قیام بھی کیا، اس نے قعود بھی کیا، لیکن انصاف سے بتائیے کیا ایک رکعت نماز مکمل ہوئی؟ جتنی آیتیں آپ نے قرآن کریم سے کوٹ کی تھیں وہ ساری آیتیں منزل عمل میں آ گئی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے رکوع کرو، اس نے رکوع کر لیا، قرآن کہہ رہا ہے سجدہ کرو، اس نے سجدہ کر لیا، قرآن کہہ رہا ہے تکبیر کہو، اس نے تکبیر کہہ لی، لیکن کہ ایک رکعت نماز مکمل ہوئی؟ نہیں عزیزو، نماز قرآن میں دیکھ کے نہیں پڑھی جائے گی، نماز اس نور کی روشنی میں پڑھی جائے گی جس کے لیے شروع سے اعلان ہوا تمہاری ہدایت کے لیے ایک نہیں آیا ہے، نور بھی آیا ہے اور کتاب بھی آئی ہے۔ اب اگر کتاب کی حقیقت کو سمجھنا ہے، کتاب کے جلووں کو دیکھنا ہے، کتاب کے انداز کو دیکھنا ہے، کتاب کے معنی کو دیکھنا ہے، کتاب کے بیان کو دیکھنا ہے، کتاب کی حقیقت کو دیکھنا ہے، تو اہل بیت کے کردار کو دیکھتے جاؤ، کتاب کی حقیقت روشن ہوتی جائے گی۔ ایک صلوات بھیج دیں بر محمد۔ تو روایات کی روشنی میں کتاب مبین قرآن مجید کو کہا گیا ہے، اور تفسیروں کی روشنی میں نور سے مراد سرور عالی مرتبت احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بالا صفات ہے۔ اچھا، کائنات میں جب سلسلہ ہدایت کا آغاز ہوا، سب سے پہلا ہادی کیا کوئی کتاب لے کے آیا تھا؟ نہیں، اسے چند تعلیمات بتا کے اور انہی تعلیمات کو شریعت کا عنوان بنا کے اس کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور وہ ان تعلیمات کو لے کے آیا۔ دنیا کی آبادی محدود، لہذا ان کے ضروریات محدود، چند تعلیمات کو شریعت کا نام دے کے آدم کے حوالے کر دیا گیا۔ آدم اس کائنات میں آئے، تعلیمات کو عام کر کے چلے گئے۔ اچھا، کتابوں کے نازل ہونے کا سلسلہ کب شروع ہوا اور کتنی کتابیں نازل ہوئیں؟ قرآن کریم میں 5 کتابوں کا تذکرہ ہے، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ انبیاء کتنے آئے؟ 1,24,000 انبیاء۔ انبیاء کی تعداد اتنی زیادہ اور کتابیں کل 5 یا 6۔ صحیفہ ابراہیم کا بھی تذکرہ دامن قرآن میں ہے۔ انبیاء اتنے کثیر تعداد میں، اور جو کتابیں نازل کی گئی ہیں وہ چند کتابیں نازل کی گئی ہیں۔ آخر اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یاد رکھیے، جب کسی رسول کے اوپر کتاب نازل کی جاتی تھی، وہ رسول اس کتاب کے اوپر عمل کر کے دکھاتا تھا، اس کتاب کا پیغام پہنچاتا تھا۔ جب وہ رسول رخصت ہو جاتا تھا، پھر انبیاء کا ایک سلسلہ نازل ہوتا تھا جو اس کتاب کے اوپر عمل کر کے دکھاتا تھا۔ دیکھو، داؤد کو جو زبور دی گئی ہے، اس زبور کے اوپر اگر عمل کرنا ہے تو ہمارے کردار کو دیکھتے جاؤ، زبور کی آیتوں کے اوپر عمل کرتے جاؤ۔ تو قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں، پہلے رسول کو کتاب دی جاتی تھی، وہ رسول کتاب لے کے آتا تھا، کتاب دنیا کے حوالے کرتا تھا، پھر جب وہ رسول چلا جاتا تھا، پھر انبیاء کا ایک سلسلہ آتا تھا، اس کتاب کے اوپر عمل کر کے دکھاتا تھا۔ داؤد آئے، زبور لے کے آئے، زبور کا کتاب پہنچائی، پھر انبیاء آئے جنہوں نے زبور کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ پھر جب وہ شریعت منسوخ ہو گئی تو وہ کتاب اٹھا لی گئی، دوسری کتاب آئی، توریت آئی، موسیٰ لے کے آئے، کتاب پہنچائی۔ انبیاء کا ایک سلسلہ نازل ہوا جس نے عمل کر کے دکھایا کہ اگر توریت پہ عمل کرنا چاہتے ہو
تو اس طرح عمل کرنا پڑے گا۔ توریت بھی منسوخ ہو گئی، انجیل کا دور آیا، عیسیٰ نے انجیل پہنچائی، ایک سلسلہ اوصیاء کا نازل ہوا جنہوں نے اس کتاب کے اوپر عمل کر کے دکھایا، پھر وہ کتاب منسوخ کر لی گئی، کتابیں آسمان سے نازل ہوتی رہیں، انبیاء اس کے اوپر عمل کر کے دکھاتے رہے، جب ایک کتاب اٹھا لی جاتی تھی فوراً دوسری کتاب نازل ہوتی تھی۔ اب مجھے کہنے دیجئے، کیا قرآن کے بعد بھی کوئی کتاب نازل ہوئی ہے؟ قرآن تو سب سے آخری کتاب ہے، قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے، اور اس قرآن سے عظیم نہ اس کے پہلے کوئی کتاب تھی اور نہ اس کے بعد اس سے عظیم کوئی کتاب آنے والی ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے، چاہے توریت ہو، چاہے زبور ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے صحیفہ ابراہیم ہو، جو کتابیں دنیا سے اٹھا لی جانے والی تھی، اس کے لیے قدرت نے اتنا اہتمام کیا کہ اس پہ عمل کرانے کے لیے ہزاروں انبیاء کو بھیجا گیا، اور جو قرآن قیامت تک باقی رہنے والا ہے اسے لاوارث کیسے چھوڑ دیا جائے؟ لہذا اگر آج قرآن باقی ہے تو وارث قرآن بھی ہے جو قرآن کی حفاظت کر رہا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں بر محمد۔ ایک لمحے کے لیے نہ کتاب اہل بیت سے جدا، نہ اہل بیت کتاب سے جدا۔ اچھا فرض کیجئے ہدایت کی دو کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، ایک کرسی پہ قرآن جلوہ فرما ہے، دوسری کرسی پہ سرور عالی مرتبہ جلوہ فرما ہے۔ آپ بتائیے کون سی کرسی خالی ہو رہی ہے؟ وہ کرسی جس پہ رسول تشریف فرما ہے، ہماری نگاہ ظاہر میں وہی کرسی خالی ہو رہی ہے، لیکن منصب کے اعتبار سے نہیں خالی ہو رہی ہے، عہدے کے اعتبار سے نہیں خالی ہو رہی ہے، لیکن یہ قدرت کا اہتمام تھا۔ ادھر وہ کرسی خالی ہوئی، فوراً دوسرا اس کرسی کے اوپر آ کے جلوہ فرما ہوا۔ کیا مطلب؟ قرآن ایک لمحے کے لیے بھی اہل بیت سے الگ نہیں رہ سکتا۔ اگر اللہ قرآن کو الگ رکھنا چاہتا تو پہلے ہی سے اعلان کر دیتا، اے کائنات کے انسانوں، تمہاری ہدایت کی کتاب میں نے فلاں پہاڑ کے اوپر نازل کر دی ہے، جا کے لے آؤ، فلاں درخت کے اوپر ہے جا کے لے آؤ، فلاں غار کے دہانے پہ ہے جا کے لے آؤ۔ لیکن نہیں، اسے معلوم تھا نہ قرآن کبھی اہل بیت سے الگ ہو سکتا ہے اور نہ اہل بیت کبھی قرآن سے الگ ہو سکتے ہیں۔ یہ خود میرا دعویٰ نہیں ہے، خود قرآن کا بھی دعویٰ ہے اور خود رسول کا بھی دعویٰ ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم۔ ظاہری اعتبار سے ہماری نگاہوں کے سامنے سے صورتیں بدلتی جائیں گی، کردار ایک ہوگا جو ہر دور میں اسی قرآن کی حفاظت کرتا رہے گا۔ رسول اپنے دور میں اس قرآن کے محافظ، علی اپنے دور میں اس قرآن کے محافظ، اور حسن مجتبی علیہ السلام اپنے دور میں اس قرآن کے محافظ ہیں۔ بات آ گئی منزل تک، کیا کہنا حسن کے کردار کا، کیا کہنا حسن کی عظمت کا۔ ابھی آپ نے صلح کے حوالے سے بڑی مفصل گفتگو مولانا کی سنی، مجھے صلح کے اوپر گفتگو نہیں کرنی ہے، اور مجھے کردار حسن کے تین پہلو، ایک پہلو آج پیش کروں گا، دو پہلو کل۔ آئیے دیکھا جائے حسن کا کردار قرآن کی آیتوں کی روشنی میں کیا تھا۔ کردار حسن احادیث رسول کی روشنی میں کتنا بلند تھا، اور خود حسن کا کردار خود حسن کے سیرت کے تقاضوں کی روشنی میں۔ انشاءاللہ آیت کے لحاظ سے اور حدیث کے لحاظ سے کل گفتگو ہوگی، لیکن کردار کے لحاظ سے گفتگو کرتے ہوئے اتنا ضرور عرض کروں گا، جب حسن اس دنیا میں تشریف لائے تھے، جب آپ اس کائنات میں آئے اور اسما نے زرد لباس میں لپیٹ کے آپ کو رسول کے حوالے کیا، رسول نے کیا کہا؟ اسما، میں نے تم سے منع کیا تھا بچے کو زرد لباس میں مت لپیٹنا، بچے کو رنگین لباس میں مت لپیٹنا۔ روایت کا فقرہ ہے، اسما دوڑی ہوئی گئی، سفید لباس میں لپیٹ کے حسن کو لا کے رسول کے حوالے کر دیا۔
میں نہیں جانتا رسول نے رنگین لباس کی مخالفت کیوں کی، لیکن رسول کے کردار سے اتنا بہرحال واضح ہو گیا یہ میرے نواسے دنیا کے رنگوں کے محتاج نہیں ہیں، یہ اللہ کے رنگ میں رنگ کر آئے ہیں۔ اسی لیے اگر انہیں رنگین لباس کی ضرورت ہوگی تو جنت سے رنگ آئے گا، کوثر سے پانی آئے گا، آسمان سے جبریل آئیں گے اور عید کے دن ان کے لباس کو رنگا جائے گا۔ گویا ان کا کردار آواز دے رہا تھا جس کے لباس پہ دنیا کا رنگ نہیں چڑھ سکتا، اس کے کردار پہ دنیا کا رنگ کیسے چڑھ سکتا ہے؟ جب اس کے کردار پہ دنیا کا رنگ نہیں چڑھ سکتا تو خامخواہ آپ کے حوالے سے طلاق کی داستانیں وضع کی گئی ہیں آپ کے کردار کو داغدار کرنے کے لیے۔ لیکن یاد رکھیے یہ ایسا صاف و شفاف کردار ہے، نہ کل اس کردار کو داغدار کیا جا سکا تھا، نہ آج کوئی کر سکتا ہے، اور نہ تا قیام قیامت کر سکتا ہے۔ حسن کمسن ہے، رسول کی آغوش میں ہے۔ ایک دفعہ رسول نے پوچھا یا علی تو نے اپنے اس بچے کا نام کیا رکھا؟ علی نے آواز دیا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں زبان نہیں کھول سکتا۔ پر رسول نے کہا اچھا میرے ہوتے ہوئے آپ اس کا نام نہیں رکھ سکتے تو میں بھی خدا کے ہوتے ہوئے اس کا نام نہیں رکھ سکتا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ جبریل نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد آواز دیا رسول اللہ آپ میں اور علی میں وہی نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون کے درمیان ہے، آپ علی کے بیٹے کا نام ہارون کے بیٹے کے نام پہ رکھ دیجئے۔ کہا اچھا ہارون کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ کہا ہارون کے بیٹے کا نام شبر ہے۔ کہا شبر تو عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ تو عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ کہا اچھا شبر اگر عربی زبان کا لفظ نہیں ہے تو عربی زبان میں شبر کا ترجمہ حسن ہوتا ہے، اس کا نام حسن رکھ دیجئے۔ خدا کی قسم کیا آج سے پہلے لفظ حسن زبانوں کے اوپر استعمال نہیں ہوا تھا؟ بالکل استعمال ہوا تھا، لیکن صفت کے نام پہ استعمال ہو رہا تھا۔ کسی کی خوبی بیان کرنے کے لیے لفظ حسن کا استعمال ہو رہا تھا۔ آپ سے پہلے کسی نے اس لفظ کو بعنوان نام استعمال کیا ہی نہیں تھا۔ اب یہ راز قدرت تھا، اس نے لفظ حسن و حسین کو آسمانوں کے پردوں کے درمیان چھپا کے رکھا تھا تاکہ یہ دونوں نام میرے حبیب کے نواسوں سے مخصوص ہو جائیں۔ نام رکھا گیا حسن۔ تاریخ میں شبر تو ہارون کے بیٹے کا نام ملے گا، لیکن حسن تاریخ میں کسی کے بیٹے کا نام نہیں ملے گا۔ شبر اصل ہے، حسن ترجمہ ہے، لیکن کیا کیجئے گا یہی ترجمہ ہے جو اپنے عظمت میں اصل سے آگے نکل گیا۔ حسن کردار و عمل حسن کی ذات سے اتنا وابستہ ہوا کہ اب یہ بچے ہیں تب بھی حسن ہیں، جوان ہیں تب بھی حسن ہیں، ضعیف ہیں تب بھی حسن ہیں، صلح کر رہے ہیں تب بھی حسن ہیں، جہاد کر رہے ہیں تب بھی حسن ہیں، دوست پہ آتے ہیں تب بھی حسن ہیں، پشت پہ آتے ہیں تب بھی حسن ہیں، زندہ رہیں تب بھی حسن ہیں، دنیا سے رخصت ہو جائے تب بھی حسن ہیں۔ ایسا لفظ حسن حسن کردار سے وابستہ ہوا۔ اچھا کیا نام کا انسان کے کردار سے کوئی رابطہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کا نام عالم رکھ دیا تو اب آپ کو عالم ہی ہونا چاہیے؟ کوئی ضروری نہیں، بلکہ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے ہم نے بچے کا نام عالم رکھ دیا اور اسے علم سے ذرہ برابر لگاؤ ہی نہ پیدا ہوا۔ ایسا اتفاق ہوا کرتا ہے۔ تو نام کا کردار سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ جاہل کا نام عالم رکھ دیا جاتا ہے، عالم کا نام جاہل رکھ دیا جاتا ہے، بے بس کا نام قادر رکھ دیا جاتا ہے، قوی کا نام کمزور رکھ دیا جاتا ہے، کمزور کا نام قوی رکھ دیا۔ کوئی ضروری نہیں کہ جسے آپ نے بہادر نام دیا ہے
وہ بہادری کا مظاہرہ بھی کرے، شجاعت کا مظاہرہ بھی کرے، ضروری نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا نام کا انسان کے کردار سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا، نام کا انسان کی سیرت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، نام کا انسان کے خیالات سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا۔ تو جب نام کا کردار سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا تو آل محمد میں، اہل بیت کے گھرانے میں نام رکھنے میں اتنا اہتمام کیوں کیا گیا؟ علی رسول سے پہلے نہیں بول سکتے، رسول خدا سے پہلے نہیں بول سکتے۔ جب خدا نام رکھے گا تبھی نام رکھا جائے گا۔ جب نام الگ ہوتا ہے، کردار الگ ہوتا ہے، نام کا کردار سے کوئی رابطہ نہیں، کردار کا نام سے کوئی واسطہ نہیں، تو کچھ بھی نام رکھ دیجئے۔ لیکن آل محمد کے گھرانے میں نام رکھنے میں اتنا اہتمام رکھا گیا۔ علی رسول کے اوپر سبقت نہیں کر سکتے، رسول خدا کے اوپر سبقت نہیں رکھ سکتے۔ فلسفہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے میرے دوستوں اور عزیزوں، جب نام بندے رکھتے ہیں تو وہ نام مستقبل کی ضمانت نہیں ہوا کرتا۔ جب نام انسان رکھتا ہے تو وہ نام فیوچر کی گارنٹی نہیں ہوا کرتا ہے، لیکن جب نام خدا رکھتا ہے تو وہ مستقبل کا آئینہ دار ہوتا ہے، مستقبل کی ضمانت ہوتا ہے۔ علی کا نام علی اسی نے رکھا ہے، محمد کا نام محمد اسی نے رکھا ہے، حسن کا نام حسن اسی نے رکھا ہے، حسین کا نام حسین اسی نے رکھا ہے، فاطمہ کا نام فاطمہ اسی نے رکھا ہے۔ گویا قدرت بتانا چاہتی ہے میں جسے محمد کہہ دوں وہ ہر حال میں قابل تعریف ہے، میں جسے علی کہہ دوں وہ ہر حال میں بلند ہے، میں جسے حسن و حسین کہہ دوں اس کے کردار میں حسن کے علاوہ کچھ ملے گا ہی نہیں، اور میں جسے فاطمہ کہہ دوں وہ بہرحال جہنم سے نجات دلانے والی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں بر محمد۔ یہ ہے حسن کے کردار کی واقعیت۔ روایتوں میں آپ کو خلق محمدی کا آئینہ دار کہا گیا ہے، اور روایتوں میں یہاں تک ہے اگر رسول کی سیرت کو مطالعہ کرنا ہے، رسول کے حلم کا آئینہ دیکھنا ہے، رسول کے خلق کا آئینہ دیکھنا ہے، تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خلق حسن کا دیدار کرتے جائیے، رسول کی سیرت سامنے روشن ہوتی جائے گی۔ آج اخلاق کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر آپ صفحہ کائنات پہ نظر ڈالیں تو صفحہ کائنات میں ہزاروں اخلاق نظر آئیں گے۔ تہذیبی اخلاق بھی ہوتا ہے، سیاسی اخلاق بھی ہوتا ہے، انفرادی اخلاق بھی ہوتا ہے، اجتماعی اخلاق بھی ہوتا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے دو جملوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مذہبی اخلاق کے دو پہلو ہیں۔ ایک وہ پہلو جو انسان کی اپنی ذات سے وابستہ ہے، ایک وہ پہلو جو دوسروں کی ذات سے وابستہ ہے۔ جو پہلو اپنی ذات سے وابستہ ہے اسے انفرادی اخلاق، جو دوسروں سے وابستہ ہے اسے اجتماعی اخلاق۔ کیا مطلب؟ انسان پہلے اپنے کردار کو پاکیزہ کرے، انسان پہلے خود کو راہ راست کے اوپر ثابت قدم کرے، انسان پہلے اپنے مزاج کو طیب و طاہر کرے، انسان پہلے اپنے شعور کو پاک و پاکیزہ کرے، انسان پہلے اپنے فکر کی تطہیر کرے۔ جب اپنے وجود کو پاک کر لے گا تب اسے حق پہنچتا ہے ایک قوم کی اصلاح کرے، ایک سماج کی اصلاح کرے، ایک معاشرے کی اصلاح کرے۔ اگر کائنات میں نظر ڈالی جائے تو ہزاروں اخلاق، غربا پروری کا نام اخلاق، یتیم نوازی کا نام اخلاق، مہمان نوازی کا نام اخلاق، کردار سازی کا نام اخلاق، صلہ رحم کا نام اخلاق، فداکاری کا نام اخلاق، مظاہرہ نفس کا نام اخلاق، دوسروں کی خبرگیری کا نام اخلاق، ایثار کا نام اخلاق، اخوت کا نام اخلاق، امر کا نام اخلاق، نہی عن المنکر کا نام
اخلاق، گرتے ہوئے کو سنبھالنے کا نام اخلاق. ہزاروں اخلاقیات کی فہرست ہیں، لیکن مجھے اتنا کہنے دیجئے یہ وہ صفتیں ہیں جب تک الگ الگ رہتی ہیں انہیں فقط صفت کہا جاتا ہے، اور جب ایک مرکز پہ جمع ہو جاتی ہیں تو اسی کو خلق حسن کہا جاتا ہے. آئیے اخلاق حسن کا ایک آئینہ شام کے بازار سے آپ کا گزر ہو رہا تھا، اتنے میں ایک مرد شامی کی نظر آپ کے چہرے پہ پڑی. جیسے ہی اس شامی کی نظر آپ کے چہرے پہ پڑی وہ اپنی زبان میں آپ کو گالیاں دینے لگا، اپنی زبان میں آپ کو برا بھلا کہنے لگا. لیکن خلق عظیم کا پیکر، رسول کی سیرت کا آئینہ دار اپنے مقام پہ کھڑا ہوا اس کے نازیبہ کلمات کو سنتا رہا. ایک دفعہ جب وہ مرد شامی اپنی باطن کی غلاظتوں کو الفاظ کے لباس میں باہر ڈال چکا تو خلق عظیم کا پیکر آگے بڑھا. آگے بڑھ کے آواز دیے، بھائی اس شہر میں تو اجنبی معلوم ہو رہا ہے، اس شہر میں تو بے نوا معلوم ہو رہا ہے، اس شہر میں تو غریب معلوم ہو رہا ہے، اس شہر میں تو پردیسی معلوم ہو رہا ہے، اس شہر میں تو مسافر معلوم ہو رہا ہے. اگر تو بے نوا ہے تو میں تیری نوائی کے لیے حاضر ہوں، اگر تو ضرورت مند ہے تو میں تیری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حاضر ہوں، اگر تو مسافر ہے تو تیری خدمت کرنے کے لیے میں حاضر ہوں، اگر تو کہیں دور سے آیا ہے تو میرے گھر چل، میں تیری مہمان نوازی کروں گا. بس جیسے ہی اخلاق کریمانہ سے بھرے ہوئے ان کلمات کو اس مرد شامی نے سنا، روایت کا فقرہ ہے، آگے بڑھا، قدموں کے اوپر سر رکھ دیا اور سر رکھ کے آواز دی، فرزند رسول آج سے پہلے مجھ سے بڑا آپ کا کوئی دشمن نہیں تھا، اب آج کے بعد مجھ سے بڑا آپ کا کوئی دوست نہیں ہوگا. اب کہاں ہیں وہ افراد جن کا یہ دعویٰ ہے اسلام تلواروں کی زور کے اوپر پھیلا ہے، اسلام شمشیروں کی لچک کے اوپر پھیلا ہے، اسلام نیزوں کی چھاؤں میں پھیلا ہے. اگر اسلام تلواروں کے بل کے اوپر پھیلا ہوتا، اگر اسلام نیزوں کی باڑ کے اوپر پھیلا ہوتا، اگر اسلام کمانوں کی لچک کے اوپر پھیلا ہوتا تو امام حسن کبھی سلو نہ کرتے. آپ کا سلو کرنا اس بات کا ثبوت ہے اسلام کردار کے بل پہ پھیلا ہے، تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا ہے. ایک صلوات بھیج دیں بر محمد. آؤ دنیا والو، حسن کے کردار کی عظمت کو محسوس کرو، حسن کے کردار کی ہمگیری کو دیکھو. دنیا کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے، جس کردار کا لوہا مان لیا جاتا ہے اس کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہمیشہ سے یہی ہوا، کل رسول کے ساتھ بھی یہی ہوا، علی کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا. آپ کے کردار کو ہمگیریت سے بچانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا گیا، ایک سازش رچی گئی. معاویہ نے ایک زہر فراہم کیا. روایتوں میں ملتا ہے معاویہ نے اس زہر کو کوفے سے منگوایا تھا. اور اس زہر کی خاصیت کیا ہے؟ اگر اس زہر کا ایک قطرہ پورے شہر کے لوگوں پہ تقسیم کر دیا جاتا تو پورے شہر کو ہلاک کرنے کے لیے کافی تھا. بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ اس نے زہر منگوایا اور اشعث کی بیٹی جودہ کے پاس پیغام بھیجا. یوں ہی زہر نہیں بھیجا، پہلے اسے لالچ دی گئی، اگر تو یہ کام انجام دے دے تو میں تیرا عقد اپنے بیٹے یزید سے کر دوں گا. اس نے سوچا اگر ایک ہاتھ سے چلا جائے گا تو دوسرا ہاتھ سامنے حاضر ہے، لہذا اس نے اقرار کیا. معاویہ نے خفیہ طریقے سے جودہ بنت اشعث کے پاس زہر بھیجا.
اب بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جودہ نے دودھ میں ملا کے وہ زہر دیا، اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ پانی میں ملا کے وہ زہر دیا گیا۔ آپ نے پیاس کا اظہار کیا، جودہ نے کاسے آب اٹھا کے آپ کے حوالے کر دیا، بس جیسے ہی امام نے ایک گھونٹ تناول کیا، زہر کا اثر جسم کے اندر سرایت کر گیا۔ رسول کا نواسا، علی کا لاڈلا، حسین کا ماں جایا اس دنیا سے جایا چاہتا ہے۔ زہر کا اثر پورے جسم کے اندر پھیل گیا۔ روایت بتاتی ہے جب زہر نے پورا اثر دکھا دیا تو آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے لگن میں نکلے۔ ہائے وہ زینب کا کلیجہ تھا جس نے مدینے میں بھیا کے جگر کے 72 ٹکڑے دیکھے اور کربلا میں بھائی کا لاشا تیروں کے اوپر معلق دیکھا۔ جگر کے 72 ٹکڑے لگن میں آ گئے، وصیتیں شروع ہو گئی۔ کہا اے میرے بھیا حسین، دیکھو مجھے نانا کے پہلو میں دفن کرنا، لیکن اگر مزاحمت کی جائے تو جنگ نہ کرنا، مجھے مزاحمت کے ذریعے دفن نہ کرنا، اگر مزاحمت کی جائے تو وہاں سے جنازہ لے جانا اور ماں کے پہلو میں دفن کرنا۔ لو عزادارو، امام نے امام کو غسل دیا، امام نے امام کو کفن پہنایا، امام نے امام کا جنازہ اٹھایا، جنازہ کاندھوں پہ اٹھا، قبر رسول کی طرف یہ جنازہ روانہ ہوا۔ ارے ادھر سے مخالفین آئے، کہا ہم رسول کے پہلو میں حسن کو دفن نہیں ہونے دیں گے، اور اسی پہ اکتفا نہیں ہوئی، ارے تیروں کی برسات کر دی گئی۔ اب جو جنازے کو زمین پہ رکھا گیا، حسین نے جھک کے کیا دیکھا؟ بھیا کے جنازے پہ 70 تیر پیوست ہو گئے۔ آئے یہ حسین کا جگر تھا، اور مدینے میں بھیا کے جسم میں تیر دیکھا، اور کربلا میں اپنے جسم کے اوپر تیر دیکھا۔ حسین نے بھیا کا جنازہ اٹھایا، ماں کے پہلو میں لائے، اور حسن کو جنت البقیع میں ماں کے پہلو میں سلا دیا گیا۔ لیکن دو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حسن کی شہادت ہوئی، زینب ام کلثوم پچھاڑیں کھا رہی ہیں، قاسم یتیم ہو گئے ہیں، حسین بے بھائی کے ہو گئے ہیں، لیکن کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ حسن کی شہادت کے بعد حسین کی زبان پہ یہ فقرہ آیا ہو، اے بھیا حسن تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ ارے یہ جملہ مخصوص تھا کربلا کے لیے۔ جب عباس کی ندا آئی، حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھا، اے بھیا عباس تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ ہاں زادارو، یہی حسن کا جنازہ ہے، یہی حسن کا جنازہ ہے جسے 2 بار اٹھایا گیا۔ اے حسن کا تابوت نکالنے والوں، حسن کا تابوت دوش پہ اٹھاؤ، لیکن یہ خیال ہے میرا حسن کا جسم تیروں سے زخمی ہے، کہیں ایسا نہ ہو تابوت اٹھانے میں کوئی ایذا پہنچ۔ حسن مسمون کا